اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، جھٹلا دیا اصحاب الایکہ نے رسولوں کو۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جب شعیب نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور میں اس کام پر تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ تو اللہ پر ہے جو تمام عالموں کا پروردگار ہے۔ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، پورا ناپو اور ڈنڈی مارنے والے مت بنو۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور صحیح اور ٹھیک ترازو سے تولا کرو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور لوگوں سے ان کی چیزوں میں چوری مت کیا کرو اور زمین کے اندر بگاڑ پیدا کرنے والے مت بنو۔ واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین، اور اللہ سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ قالوا انما انت من المسحرین، وہ بولے بے شک تو ایک جادوگروں میں سے ہے۔ وما انت الا بشر مثلنا وان نظنک لمن الکاذبین، اور تو ہماری طرح کا ایک بشر ہے اور ہمارا خیال ہے کہ تو جھوٹا ہے۔ فاسقط علینا کسفا من السماء ان کنت من الصادقین، تو اگر سچا ہے تو ہمارے اوپر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دے۔ قال ربی اعلم بما تعملون، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا میرا پروردگار خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ فکذبوہ فاخذہم عذاب یوم الظلہ، تو انہوں نے ان کو جھٹلا دیا تو ان کو سائے والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا۔ انہ کان عذاب یوم عظیم، بے شک وہ بڑے دن کا عذاب تھا۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور اکثر ان کے یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا پروردگار وہ زبردست ہے اور مہربان ہے۔ محترم، اصحاب الایکہ اور اصحاب مدین دو قومیں تھیں، یہ ایک ہی قبیلے کی دو شاخیں تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی یا ان کی کنیز قطورہ تھیں، ان کی اولاد کو بنو قطورہ کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک قبیلہ مدیان ابن ابراہیم کی اولاد سے مدیانی یا اصحاب المدین کہلایا۔ یہ قوم حجاز کے شمالی علاقے میں فلسطین تک آباد تھی۔ ان کا صدر مقام مدین شہر تھا۔ غالباً قطورہ کی دوسری اولاد سے ایک دوسرا قبیلہ چلا، اس کو اصحاب الایکہ کہا جاتا ہے۔ قدیم زمانے میں اس علاقے کو، جس کو آج تبوک کہا جاتا ہے، الایکہ کہتے تھے۔ الایکہ مٹی کے اونچے ٹیلے کو کہتے ہیں جس پر پیڑ اگائے ہوں۔ غالباً علاقہ اونچے ٹیلوں کا علاقہ رہا ہوگا، اور یہ لوگ اس علاقے میں رہتے تھے، اس لیے ان کو اصحاب الایکہ کہا جاتا ہے۔ اصحاب مدین اور اصحاب الایکہ، جیسا کہ ہم نے عرض کیا، آپس میں رشتہ دار تھے اور قریب بھی رہتے تھے۔ چونکہ ایک ہی نسل کے لوگ تھے، اس لیے ان کی طرف ایک ہی پیغمبر یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ ان دونوں قبیلوں کا پیشہ تجارت تھا۔ ہم نے بتایا کہ ان دونوں قوموں کا علاقہ وہ تھا جہاں سے ایک بڑی سڑک گزرتی ہے۔ یہ شاہراہ یمن سے ملک شام تک اور ایران سے مصر تک جاتی تھی۔ حجاز سے گزرنے والی اس شاہراہ کے کافی بڑے حصے پر اصحاب المدین دریائے قلزم کے کنارے بڑے حصے پر آباد تھے، اور اصحاب الایکہ دریا سے کچھ اندر کی طرف تبوک کے علاقے میں آباد تھے۔ یہ دونوں قومیں ایک ہی نسل سے تھیں، ایک ہی طرح کا کام یعنی تجارت کرتے تھے۔ دونوں کی آبادیاں قریب تھیں، دونوں میں شادی بیاہ بھی ہوتا تھا، لہذا ان میں برائیاں بھی ایک ہی طرح سے پیدا ہو گئی تھیں، اور ایک ہی پیغمبر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی طرف بھیجے۔ ان میں جو گناہ پیدا ہوئے ان میں شرک، زناکاری، بے ایمانی، راہزنی، لوٹ وغیرہ تھے۔
یہ عموماً تجارتی قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ شاہراہ پر ظالمانہ ٹیکس وصول کرنے کا کاروبار شروع کر دیا تھا۔ چونکہ یہ سڑک کے کنارے آباد تھے، اس لیے کمزور اور پردیسی گزرنے والے ان کو جبری ٹیکس دینے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے، انہما لبی امام مبین، یعنی یہ دونوں قبیلے بڑی سڑک پر آباد تھے۔ ان کے رسول نے ان سے کہا تھا، لا تقعدوا بکل صراط توعدون، اے لوگو تم ہر راستے پر لوگوں کو ڈرانے مت بیٹھا کرو۔ گویا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے پردیسیوں کے ساتھ غنڈہ گردی کا معاملہ شروع کر رکھا تھا۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام ان کی طرف بھیجے گئے، انہوں نے ان کو سمجھایا اور ان سے کہا، پورا پورا تولا کرو اور پورا پورا ناپا کرو اور ڈنڈی مت مارو۔ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور لوگوں سے ان کی چیزیں مت چھینا کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور اللہ سے ڈرو، اس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ مگر حضرت شعیب علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود یہ لوگ نہیں مانے اور حضرت شعیب کو جادوگر کہنے لگے اور بولے کہ قال انما انت من المسحرین، انما انت من المسحرین، تو سوائے جادوگروں میں سے کچھ اور نہیں ہے۔ اور بولے کہ ما انت الا بشر مثلنا وان نظنک لمن الکاذبین، تو بس ہم جیسا ہی ایک آدمی ہے، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تو جھوٹا ہے۔ بلکہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے تو کفر اور کذب کی حد کر دی اور کہنے لگے فاسقط علینا کسفا من السماء ان کنت من الصادقین، تو ہمارے اوپر آسمان سے کوئی آسمان کا ٹکڑا گرا دے اگر تو سچا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو بتایا، ربی اعلم بما تعملون، ربی اعلم بما تعملون، میرا پروردگار خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ یعنی عذاب لانا میرا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے، وہ کب اور کس طرح عذاب نازل فرمائے گا۔ اگر وہ تمہارے اوپر عذاب نازل فرمانا چاہے تو تم اس کو نہیں روک سکتے ہو۔ ربی اعلم بما تعملون، میرا رب خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو، یعنی وہ اگر چاہے گا تو تمہارے گناہوں کی تم کو سزا دے دے گا۔ چنانچہ اللہ کا عذاب آیا۔ یہ عذاب کس طرح کا تھا، اس کی صحیح کیفیت کا معلوم کرنا ممکن نہیں۔ قرآن کریم نے اس کو عذاب یوم الظلہ کے لفظ کے ساتھ یاد کیا ہے، یعنی سائے کے دن کا عذاب۔ اصحاب مدین پر جو عذاب آیا تھا اس کو قرآن کریم نے الرجفہ کے لفظ سے بیان فرمایا ہے، جس کا ترجمہ مفسرین نے زلزلہ کیا ہے، اور اصحاب الایکہ پر جو عذاب آیا تھا اس کو قرآن کریم نے الظلہ سے بیان فرمایا ہے، جس کا ترجمہ مفسرین نے سایہ کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان دونوں قوموں پر الگ الگ طرح کا عذاب آیا تھا۔ اصحاب مدین کو زلزلے سے اور اصحاب الایکہ کو سائے والے دن کے عذاب سے ہلاک کیا گیا تھا۔ سائے والے دن کے بہت سارے مطلب بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے، مگر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول امام ابن جریر نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ من حدثک من العلماء ما عذاب یوم الظلہ فکذبہ، یعنی اگر اہل علم میں سے کوئی بھی تمہیں بتائے کہ یوم الظلہ کا عذاب کیا تھا تو تم اس کو ماننے سے انکار کر دینا، کیونکہ اس کی کوئی واضح تفسیر حدیث یا تاریخ سے معلوم نہیں ہوتی۔ لہذا ہم اس کو سائے کے دن کا عذاب کہہ کر ہی بات مکمل کرتے ہیں۔ الغرض ان پر عذاب آیا اور یہ قوم ہلاک ہو گئی۔ اس میں لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت ہے، مگر اکثر لوگ اس پر یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ لوگ اس طرح کی باتوں کو پرانے قصے اور کہانیاں سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ قصے اور واقعات اللہ کے قانون کو بیان کرنے کے لیے بیان کیے جاتے ہیں۔ جو لوگ اعمال کے سلسلے میں بے پرواہ ہیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ اعمال کے سلسلے میں اللہ نے ایک طریقہ جاری فرمایا ہے، اللہ کی ایک سنت آج بھی جاری ہے۔ اعمال کے نتائج لوگوں کے سامنے، قوموں کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قوموں کو ہلاک کرنے سے پہلے مہلت دی ہے، کیونکہ وہ زبردست ہے۔
کوئی مجرم اس کی پکڑ سے بچ کر بھاگنے والا نہیں، اس کو یہ فکر نہیں ہے کہ یہ مجرم میرے ہاتھ سے نکل جائے گا، لہذا وہ عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا اور وہ مہربان ہے۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ محترم حضرات، یہ گزشتہ قوموں کے کچھ واقعات بیان ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ اور فرعون کا واقعہ، حضرت ابراہیم، حضرت نوح قوم عاد، اور حضرت ہود قوم سمود، اور حضرت صالح، حضرت لوط اور اصحاب الایکہ کا واقعہ بیان کر دیا گیا، اور ان کا مقصد یہ بتانا تھا کہ جو لوگ اللہ کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں اور اللہ کے رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں، انہیں آسمانی عذاب سے اللہ تبارک و تعالی ہلاک کر دیتا ہے۔ زمین ایسی قوموں کی ہلاکت کے نشانات سے بھری پڑی ہے۔ ان میں سے کچھ واقعات یہاں بیان فرما دیے گئے ہیں تاکہ انسان حق کا انکار کرنے سے ڈرے اور باز رہے۔ یہ سارے واقعات نہیں ہیں، بلکہ اہل مکہ کو ابتداءً صرف وہ واقعات سنائے گئے جو قومیں ان کے ارد گرد رہتی تھیں اور ہلاک ہوئی تھیں، اور ان کے نشانات موجود تھے۔ ورنہ دنیا کے کسی بھی حصے میں زمین کھود کر دیکھ لو، ہلاک قوموں کے نشانات ملیں گے۔ یہ اپنے زمانے میں شاندار تہذیب و تمدن رہا ہوگا، بڑے طاقتور اور شاندار لوگ رہے ہوں گے، مگر اب ان کی تباہی کے نشانات کے علاوہ کچھ بھی باقی نہیں، یا اگر باقی ہے تو ان کی بدعمالیوں کا ایک نامہ اعمال موجود ہے جس کو سن کر لوگ ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ ان قوموں کے حالات پر غور کرو اور اپنے لیے راستہ متعین کرو۔ کیا تم ان قوموں کے نقش قدم پر چل کر تاریخ میں ان قوموں کے ساتھ جو بدعمالیوں کے سبب ہلاک کی گئیں اپنا نام شامل کروانا چاہو گے، یا پھر رسولوں کی اطاعت اور فرما برداری کر کے دنیا اور آخرت کی عزت حاصل کرنا چاہو گے؟ محترم حضرات، سورہ شعراء ابھی جاری ہے، اس کا کچھ حصہ باقی ہے جس میں بڑے قیمتی مضامین ہیں۔ قرآن کی اشاعت اور اللہ کے بندوں تک اللہ کی بات کو پہنچانا ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ انسانیت کی اس سے بڑی کوئی خدمت نہیں ہو سکتی کہ ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کی بات سنا دیں۔ اس سلسلے میں کوشش کیجیے اور اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں اپنے کلام کی خدمت کے لیے، اپنے قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے ذریعے سے لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔